اسی طرح بعض اوقات بعض جانور کبھی پانی کے قریب سے گزر جاتے ہیں، شک ہونے لگتا ہے کیا کریں گے، اس کو استعمال کریں یا نہ کریں۔ مثلا کتا کسی کی برتن میں پانی پی رہا ہے آ کر، یا برتن میں چاٹ لیتا ہے، تو کیا کریں گے اس کو؟ کتے تو عام طور پہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، چاہے آپ مغربی دنیا میں جائیں، مشرقی دنیا میں جائیں، عام طور پہ محلوں میں بازاروں میں آپ کو ملتے ہیں۔ تو وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ برتن اگر کتا جو ہے اس کو چاٹ لے تو پھر کیا کی جائے، یا وہ کھانا اس کو پھینک دیا جائے یا کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، کہ جب کوئی کتا اپنی زبان سے چاٹ لے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اس کو 7 مرتبہ دھوئیں گے، اس پلیٹ کو یا اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں گے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئیں گے، جیسے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور چونکہ بلوغ المرام، جیسے ہم نے حدیث کے سلسلے میں بات کی تھی کہ مختلف احادیث کا کلیکشن ہے، مختلف کتابوں سے حسب ضرورت احادیث جمع کی گئی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہے۔ کتابیں بڑی بڑی پڑھنے کے بجائے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اچھا کام کیا کہ مختلف احادیث کی کتابوں سے عنوان کے تحت انہیں جو حدیث جہاں سے بہترین دکھائی دی اس کو انہوں نے اس میں جمع کر دیا، تو بیک وقت آپ اس میں کئی حدیث کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو حدیث کے مطابق 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا، پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لیا جائے گا، پھر اس کے بعد صاف پانی سے دھویا جائے گا۔ اس میں ایک تو شریعت کا یہ حکم سامنے آ گیا۔ دوسرے بعض اوقات یہ کوشچن پیدا ہو سکتا ہے کہ مصلحت کیا ہوگی اس میں، 7 مرتبہ کے اندر مصلحت کیا ہے؟ باقاعدہ بعض جگہوں پر اس پر تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، سائنسی انداز سے ریسرچ کی گئی، تو واقعی بعض جگہ پر بعض کتوں کی وجہ سے جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں 7ویں مرتبہ دھوئے بغیر وہ کلین نہیں ہوئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بلا مقصد کے نہیں فرماتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حکمت معلوم ہو یا نہ ہو عمل کریں گے، مگر ساتھ ساتھ اس کا ریزن، اس کی حکمت پر بھی غور کیا جائے گا، تو اس میں واقعی حکمت ہے۔ بعض یہ ضروری نہیں کہ ہر کتے میں یہ ہو، لیکن شریعت نہیں چاہتی کہ آپ اپنے آپ کو خواہ نقصان میں ڈالیں، اس لیے ہر کتے کے لیے یہ اصول بنا لیں کہ اگر اس طرح سے برتن میں چاٹ لے اور وہ برتن آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو کھانے کی چیز یا پینے کی چیز اس کو تو پھینک دیں گے اور برتن کو 7 مرتبہ آپ دھو لیں گے۔ یہ کتے کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں بلی کا مسئلہ ہے، کیٹ، کہ بلی عام طور پہ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ حکم دیا گیا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں جو بات فرمائی وہ بالکل سمپل ہے، بلی نجس نہیں ہے، انہا لیست بنجس، کہ وہ نجس نہیں ہے بلی، کیونکہ انما ہی من الطوافین علیکم، کہ وہ تمہارے گھروں میں آتے جاتے رہتی ہے۔ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اگر اس کو نجس بنا دیا جائے تو ہر ایک کے لیے مشکلات ہو جاتی، تو بلی نجس نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اور حدیث میں جو آگے ایک مثال دی گئی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ وہ وضو کرنے کے لیے پانی لیے اپنے برتن میں، تو اچانک بلی آ گئی اور پیاسی تھی، اور وہ بلی پانی پینے کے لیے آگے بڑھی۔ تو بلی تو مانوس ہوتی ہے، آدمیوں سے قریب آتی ہے، تو وہ پانی پینے کے لیے جب آگے بڑھی تو انہوں نے برتن تھوڑا سا ایسے کیا کہ اس کو آسانی ہو گئی پینے کے لیے۔ تو گھر میں جو اور خواتین تھیں ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بلی کو دور کرنے کے بجائے اس کو پانی پینے کا موقع دے رہے ہیں آپ۔ تو اس کے بعد میں انہوں نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی پڑھی گئی اسی حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ نجس نہیں ہے۔ تو بلی اور کتے کے درمیان یہ فرق کیا گیا۔